MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ رمضان أقبل فالقلوب مريضة والنور أمسى خافتا بكياني قل لي متى يأتي الصباح بنوره ومتى ننصاع للإحسان أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج رمضان المبارک کی 20ویں رات ہے۔ یوں سمجھیے کہ ہمارے پاس مکمل صرف 10 دن یا 11 دن باقی ہیں، اس حیثیت سے کہ رب العالمین رمضان المبارک کی جو فضائل، جو رحمتیں رکھی ہیں اس کو ہم حاصل کر سکیں۔ یہ آخری عشرہ جو کہ کل سے شروع ہونے والا ہے بہت قیمتی ہے، خاص طور پر ان اللہ کے بندوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالی سے تجارت کرنا چاہتے ہیں، جو اس زندگی کے بدلے آخرت کی زندگی لینا چاہتے ہیں، یہاں وہ کچھ کام کر جانا چاہتے ہیں جس کے عوض رب العالمین جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، اور اپنے قربت کے اعتبار سے رب العالمین نے جو رحمتیں اور جو منازل رمضان المبارک میں رکھے ہیں اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ رہے وہ لوگ جن کو نہ رمضان کچھ پسند ہے نہ غیر رمضان میں کچھ ایکٹیویٹیز ہیں، جن کے لیے دنیائی سب کچھ ہے، جن کا حال رب العالمین نے یہ بیان کیا کہ وہ اگر کعبۃ اللہ میں بھی پہنچ جائیں اور وہاں پر بھی وہ دعائیں کہ تو وہی کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق۔ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، وہاں جا کر بھی مانگنا ہے تو صرف دنیا مانگتے ہیں۔ وہی وہ لوگ بھی ہوتے ہیں اس میں جو رب العالمین فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً۔ ان میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو کعبۃ اللہ میں پہنچتے ہیں تو اس وقت ان کی دعائیں یہ ہوتی ہیں کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا بھی اچھی دے، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت بھی اچھی دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ سے بچا دے۔ یہ دعا اصل میں وہیں پر آئی ہے جہاں حج کے احکامات آئے ہیں۔ کعبۃ اللہ میں انسان وہاں جا کر بھی دنیا مانگے تو ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ کہتا ہے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، انہیں دنیا میں سب مل جاتا ہے جو مانگے ہیں، بس
آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ تو ایسے ہی بہت سے ایسے انسان ہیں جن کو رمضان سے لینا دینا نہیں ہے، اور رمضان میں بھی اپنی روٹین آپ چلاتے ہیں کہ اپنی حیثیت سے کچھ عبادتیں ہو گئی، چھوٹ گئی، نہ چھوٹنے کا احساس ہے نہ کرنے پر فرحت ہے۔ تو ایسا معاملہ جب ہوتا ہے تو انسان بالکل ہی یوں سمجھ لینا چاہیے کہ رب العالمین کی طرف سے رائندہ درگاہ ہو گیا، رب العالمین کی طرف سے دھتکارا ہوا ہو گیا، کہ اس کے لیے نہ خوشی خوشی ہے نہ غم ہے، نہ عبادت کا چھوڑنا اس کے لیے کوئی معاملہ ہے، نہ عبادت کا کرنا اس کے لیے کوئی خوشی کا موقع ہے۔ تو یاد رکھیے پھر انسان اپنے رسم و رواج میں لپٹ جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے لیے رمضان نہ عید، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات، نہ اس کی رحمت کا اور اس کے قربت کے لیے ہماری کوششیں۔ یاد رکھو، اس حالت کو ذرا ٹٹول کے دیکھو، ہمارے اندر بھی ایسا ہی کچھ نہ ہو رہا ہے۔ ہاں، رسم و رواج کے اعتبار سے تو رمضان میں کچھ کر لیا، جیسے جیسے دن گزرتے گئے وہی حالتیں، اور اختتام کے لیے یوں سوچیں کہ کب ہم برائی کا دروازہ کھولیں، تو اللہ کی قسم آپ نے کچھ نہیں حاصل کیا رمضان سے۔ آج ہماری حالتیں یہی ہیں کہ رمضان بھی ایک رسمی عبادت کا موقع ہے، نہ اس میں ہمارے لیے خوشی ہے نہ چھوڑنے پہ غم ہے۔ بس معاملات ایسے چلے آ رہے ہیں سال سے کہ کچھ عبادتیں کر لیے رسماً، پھر اسی طرح درمیان میں بھول گئے انہی سب چیزوں کو، پھر آخر میں کچھ کر لیے اور اس انتظار میں رمضان گزار لیے کہ کب ہم اپنی برائی کا دروازہ کھولیں گے اور کب ہم کیا ہیں ان سب چیزوں سے چھٹکارا پائیں گے اور اپنی دنیا پھر بنا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے رکھے ایسے بدخصلت لوگوں سے اور بدنیت لوگوں سے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو غرض کہ میں بیان کر رہا تھا، ہمارے پاس بہت قیمتی دن آ رہے ہیں، اور یہ قیمتی دن پتہ نہیں کسی کی زندگی کے آخری دن ہوں گے، کسی کی زندگی کے لیے آخری راتیں ہوں گی۔ ہاں، بہت بڑا حصہ گزر چکا ہے، اب بہت کم حصہ باقی ہے، ایام معدودات، اور ان میں بھی ہمارے اندر کوئی کچھ کر کے لے کر اللہ سے مغفرت کی امید نہ رکھیں۔ بعض روایتوں میں تو اللہ کے رسول نے بد دعا کی ہے کہ وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جس کے اوپر رمضان آئے اور وہ اچھے کام کر کے اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت نہ کروا لے، جہنم سے آزاد نہ ہو جائے، جنت کو اپنے اوپر واجب نہ کر لے، ایسا شخص ہلاک و برباد ہو۔ حضرت جبرائیل نے کہا آمین۔ بعض کہتے ہیں کہ اس روایت میں ضعف ہے، لیکن کئی دوسری روایتیں اس پہ شاہد ہوتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب یہ تھا کہ اللہ کی رحمتیں سامنے آئی پھر بھی ٹھکرا دیا۔ تو ہر انسان اپنے آپ میں خود، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اپنے اوپر خود ایک میزان رکھا ہوا ہے، اپنے خود اوپر وہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ ہر انسان اپنے اندر کا آپ خود جانتا ہے، کوئی دوسرا کہنے کی ضرورت نہیں ہے اسے۔ تو بیٹھ کے سوچے، یہ آخری 10 دن سے کم از کم رو کے اللہ سے مغفرت نہ طلب کر لے تو پھر تو ہم کیا ہیں، سیاہ کار ہو جائیں گے، بدکار ہو جائیں گے۔ جو گزرا اس میں ہم نے کیا کیا، ان 20 دنوں میں کیا کیا؟ اگر کچھ نہ کیا تو کم از کم ان 10 دنوں میں تو ہم رب کو راضی کر لیں گے۔ دنیا جائے تو جائے، کام جائے تو جائے، ہاں، بزنس جائے تو جائے، کمپنیاں جائے تو جائے، جاب آپ کی فنا ہو تو ہو، رب کو راضی کر لو۔ رب راضی ہو گیا تو اسی کی دنیا ہے نا جی، وہ پوری دنیا تمہارے قدموں میں ڈال دے گا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دین کے لیے دنیا کو چھوڑا بھاگا تو اللہ نے ان کو ایسا نوازا، ایسا نوازا، ایسا نوازا، جو دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں کو اس کا 1% بھی نہیں دیا۔ اللہ ہی کے پاس ہے، للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی کل بادشاہی میری ہے، میں چاہوں تو جس کو چاہوں دوں، جس سے چاہے روک لوں۔ اب دنیا کو کیوں لینے بھاگتے ہیں؟ دنیا کے مالک کے پاس بھاگیں۔ جب مالک ہی آپ کا ہو تو پھر دنیا آپ کی نہیں تو پھر کس کی؟ اسے راضی کرنے پہ آپ دراصل اپنے آپ کو مول کریں، مائل کریں، دل میں دیکھیں کس حد تک ہمیں خواہش ہے کہ ان راتوں میں، ان دنوں میں، روزوں میں ہم اللہ کا قرب کس طرح تلاش کریں۔ نہیں رسماً روزہ بھی ہو گیا، نماز بھی ہو گئی، تراویح بھی ہو گئی، یہ رسم ہے یا اندر کا کوئی انقلابی پوائنٹ ہے، حرکت ہے جو دراصل ہمیں کیا ہے یہاں پر تبدیل کر رہی ہے؟ سوچنا چاہیے۔ بس چند باتیں تھیں جو
میں سوچتا ہوں کہ کوئی ایک بندہ بھی ان باتوں سے اپنی زندگی میں انقلاب لائے تو میرا کام پورا ہو گیا، کوئی ایک ہی صحیح، لیکن اس رمضان میں وہ تبدیل ہو جائے، رب کا قرب حاصل کر لے اور اپنے آپ کو جنتیوں میں شمار کر لے، اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دے، تو ہماری نجات ہے، میری نجات کے لیے میں کافی سمجھتا ہوں۔ تو اس واسطے ہمیشہ درد مندی سے آپ کو میں اس بات سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک کہنے کی بات ہے، بلکہ میری محبت ہے، اللہ کی قسم میں آپ لوگوں سے محبت رکھتا ہوں۔ یہ محبتیں ہیں اس واسطے کہ میرا دل تڑپتا ہے کہ آپ لوگ وہی حاصل کیوں نہ کر لیں جو اللہ کے بندے حاصل کرتے ہیں، جو اللہ کے بندے تلاش کرتے ہیں، اللہ کے محبوب تلاش کرتے ہیں، اور کرتے کرتے اس حد کو پہنچ جاتے ہیں کہ پھر دنیا کی کوئی حیثیت ان میں باقی نہیں رہتی۔ ہاں، ہر معاملے میں وہ اللہ کو ڈھونڈتے ہیں اور اللہ کے قریب پہنچتے ہیں، تو ایسے بندوں کو رب العالمین دنیا سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ تو غرض کہ سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس اعتبار سے گزشتہ کا جو خلاصہ میں نے پیش کیا آپ کے سامنے وہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنو نذیر سے واپس آئے اور معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ بہت بڑی تعداد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینے پہ حملہ کرنے والے ہیں، اور اس میں سب سے اہم ترین محرک بھی غزوہ بنو نذیر ہی کا جو سردار تھا حوی بن اخطب، ہاں یہ بدبخت ہی تھا جو 20 سرداروں کو لے کے مکہ گیا اور مشرکین کو اکسایا۔ آخر کار اس کے نتیجے میں 10,000 کا لشکر جو اس سے پہلے کبھی نہ آیا تھا مدینے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ادھر میں نے بتایا کہ حضرت سلمان فارسی کی رائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند آئی کہ خندق کھود لی جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کی جوڑی 20 ہاتھ لمبی خندق کھودنے کے لیے متعین کر دی، ہر 10 آدمی 20 ہاتھ لمبی خندق کھودے۔ ہاں وہ عموماً گہری کے اعتبار سے، گہرائی کے اعتبار سے 20 فٹ نیچے تھی، ہاں، اور چوڑائی کے اعتبار سے تقریباً 8-10 فٹ چوڑائی تھی اس کی، کہ کوئی گھوڑا تیز سوار بھی وہاں سے گزر نہ سکے، اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش شریک ہے۔ اور اوپر سے بھوک اور فاقہ کشی کی نوبت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مٹی اٹھا کے لا رہے ہیں تو کپڑے پر سے مٹی گر گر کے اللہ کے رسول کے بطن مبارک پر مٹی کی ایک تہ جم گئی ہے، جیسے مزدوروں کے بطن ہوتے ہیں مٹی سے اٹے ہوئے، ایسے ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھا کہ وہ مٹی اٹھا رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر، بطن مبارک پر پوری مٹی جمی ہوئی ہے۔ اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی شکایت بیان کی کہ کئی دنوں کا فاقہ ہے اور میں اپنے آپ کو کھڑا نہیں کر سکتا، اس واسطے میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں نے 2 پتھر باندھا ہے۔ یہ بھوک، فاقہ کشی، اس کے ساتھ ساتھ معاشی اعتبار سے سب سے زیادہ کمزور، اور ادھر سے 10,000 کا لشکر، ادھر صحابہ کل ملا کے 3,000 نہیں، بچوں کی فکر، خواتین کی فکر، ان کو کہاں رکھا جائے۔ ایسی حالت میں جب اللہ تبارک و تعالی دیکھتا ہے کہ اصحاب رسول اللہ اللہ کے وعدے پہ آئے ہوئے، لیکن مشرکین جب آ کے پہنچے، سامنے دیکھا، تو ان کے لیے یہ سب سے انوکھا پوائنٹ تھا۔ آج تک انہوں نے ایسی جنگ دیکھی ہی نہیں، ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ خندق آڑے آ جائے گی، ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ چال۔ اب دراصل وہ بڑے تمطراق سے آئے ہوئے تھے اور انہیں اندازہ تھا کہ آج ہم مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دیں گے، لیکن جب آ کے دیکھا کہ یہاں پر تو کوئی داخل بھی نہیں ہو سکتا، اتنی گہری اور اتنی لمبی خندق، تو انہوں نے محاصرہ کر لیا، لیکن محاصرے بھی کچھ ہونے والا نہیں۔ اب ان میں سے بہت کچھ لوگ وہ تھے جو دراصل خاموش بیٹھ نہیں سکتے تھے،
ان میں سے بعض لوگ اٹھے، جس میں ایک تو وہ تھا جو عمر بن عبد ود کہتے ہیں۔ یہ عمر بن عبد ود ایک بہت بڑا نامی جنگجو تھا، جو کہتے ہیں کہ مشرکین میں 1000 آدمیوں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ وہ ایک، اس نے دراصل تلاش کیا، کہیں سے کچھ گہرائی کم ہو تو ہم وہاں سے چھلانگ لگائیں گے۔ سب سے بڑا خطرہ مسلمانوں کو بھی یہی تھا کہ جہاں پر مکمل طور پر گہرائی نہیں ہو سکی، یعنی دن کم رہنے کی وجہ سے کام ابھی مکمل نہیں ہوا اور یہ لوگ آ گئے، کہیں وہاں سے تو کوئی دشمن کا لشکر شامل نہ ہو جائے اور حملہ نہ کر دے، تو سارا فوکس بھی وہیں ہوتا تھا۔ اور خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت ابو بکر اور اسی طرح حضرت عمر اور دوسرے اہم ترین صحابہ، خاص طور پر سعد بن معاذ، انصار کے قبائل کے بڑے لوگ وہیں ہوتے تھے کہ کہیں وہاں سے حملہ نہ ہو جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کڑی نگرانی میں تھے، یہاں تک کہ 4-5 افراد عمر بن عبد ود کو لے کر سامنے آ گئے اور انہوں نے کیا کیا، خندق بھی پار کر لی۔ خندق پار کر کے آگے آئے، صحابہ کی پوری جماعت کھڑی ہوئی ہے، اور اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ کوئی ہے تم میں سے جو مجھ سے مقابلہ کر سکے؟ حتیٰ کہ اس آواز کو سن کر یوں سمجھیے کہ 1-2 منٹ کے لیے حیرانی کی بات یہ رہ گئی، تو کوئی نہیں نکلا صحابہ میں سے بھی، کیونکہ وہ ایک بندہ نہیں تھا، وہ 1000 کے برابر تھا۔ ہاں، اس کا مقابلہ سب جانتے تھے، اور اس کے مقابلے میں سب کو مشہور تھا کہ وہ اپنے مقابل کے ایک لمحے میں اس کی موت کی نیند سلا دیتا ہے۔ اب تو معاملہ بالکل سامنے کھڑا ہوا تھا۔ کچھ دیر خاموش رہے، حضرت علی ضبط نہ کر سکے، انہوں نے کہا کہ میں ہوں۔ کہا کہ تم خامخواہ نوجوانی کے وقت میں اپنی زندگی برباد کیوں کرتے ہو؟ کوئی معمر سردار میری طرح، کوئی تجربے کار، کیونکہ اس وقت حضرت علی کی عمر 20-22 کے اوپر نہیں تھی۔ ہاں، اسلام قبول کیا تو وہ وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال کی عمر تھی۔ اب 13 سال لگا لیجئے، 23 سال کی عمر تھی یا 25 سال کی عمر تھی، بہت اگر لگا لیں کی۔ تو اس نے کہا کہ نوجوان کیوں اپنے حیات کے لیے، کیوں اپنی زندگی خود برباد کرنے پہ تلا ہوا ہے؟ کسی اور کو بھیج جو میرے مقابل کا ہو برابر۔ کہا کہ وہ سب باتیں چھوڑ، دراصل تو میرے مقابل آنے میں کترا رہا ہے۔ حضرت علی نے ایسا جملہ لگایا اس کو کہ وہ آؤ دیکھا نہ تھا، کود پڑا نیچے۔ انہوں نے کہا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ تو مجھ سے ڈر گیا ہے تو اس واسطے باتوں میں لگا رہا ہے۔ اگر مقابلہ کرنا ہے تو انسان یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے کون آیا ہے کون نہیں آیا ہے، تجھے کیا مطلب؟ میں نے آواز دی ہے مقابل میں، آ اتر، ہمت ہے تو لڑ، بیکار کی باتیں کیوں ہیں؟ شاید تو ڈر گیا ہے میرے سامنے آنے کے لیے۔ بس یہ کہنا تھا کہ وہ آؤ دیکھا نہ تھا، گھوڑے سے ہی اتر پڑا۔ اگر گھوڑے پہ مقابلہ ہوتا نا تو کچھ دیر تو مقابلہ چلتا، لیکن یہ جب گھوڑے سے اتر پڑا اور تلوار چلائی تو 2 منٹ کا بھی فاصلہ نہیں ہوا حضرت علی کو اس کی گردن تن سے دجا کرنے کے لیے، اور وہ سر لے جا کے پڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تمام صحابہ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، ایسی ہیبت بیٹھی لوگوں کو۔ ایک 23 سال کا نوجوان ایسا ایک ہی وار میں اس کا سر جدا اور دھڑ جدا، اور وہ تھا جو عمرو بن عبد ود ہے، 1000 فوجیوں کے برابر کا ایک 23-25 سالہ نوجوان صحابہ میں سے، مسلمانوں میں سے اس کے ٹکڑے کر دیا، اور لمحے سے پہلے بس یہ ایسی بات ہوئی کہ بقیہ جو ساتھی ساتھ میں تھے، اکرمہ وغیرہ بعد میں اسلام لائے تھے، لیکن اب اکرمہ ابو جہل کے بیٹے وہاں پر آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنا نیزہ چھوڑ کے پیچھے دیکھے بغیر بھاگا، پھر چھلانگ لگا کے ادھر طرف چلے گئے۔ اس طرح کی جھڑپیں شروع ہو گئی۔ اب باقاعدہ جنگ کا ماحول تو تھا نہیں، ادھر آمنے سامنے مقابلہ، ادھر فوج اور ادھر کیا ہے مشرکین ہوتے تو مقابلہ ہوتا نا۔ ادھر دراصل سب سے اہم ترین خندق تھی، اس پار وہ لوگ تھے، اور خندق کے اس پار اللہ کے رسول تھے، دونوں چوکنے تھے۔ کس بات سے؟ یا کوئی تیر آ جائے، یا تو نیزہ پھینک دے،
یا کمزور علاقہ جہاں پر ہے وہاں سے کوئی گھوڑے سوار آ جائے، لیکن ہو سکتا کبھی بھی جنگ کا ماحول پلٹ جائے۔ اس واسطے کڑی نگرانی صحابہ کی ہونی تھی، کیونکہ پتہ نہیں کہ کب یہ لوگ خندق پار کر لیں۔ اور ادھر ان لوگوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج بنی ہوئی تھی خندق کے، اس کو کیا کریں۔ کئیوں نے کیا کیا کہ بہت سے اپنی ویسٹ چیزیں، بیکار چیزیں اس میں ڈال کے بھرنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی وہ قریب آتے مسلمانوں کے تیر انداز ایسے تیر لگاتے کہ وہ بھی اس کا کیا ہوتا ہے، خندق بھرنے کے کام آ جاتا، اس کا جسم بھی وہیں گر جاتا اندر۔ اور ادھر بھی یہ لوگ جو کھڑے ہوئے تھے وہ لوگ بھی تیر انداز ہی تھے کہ اگر مسلمان تھوڑا سا سامنے آئے مشرکین کی طرف سے بھی بڑی شدید تیر اندازی ہوتی تھی۔ ایسے ہی حالت میں ایک تیر ہے جو حضرت سعد بن معاذ کو لگ گیا، برابر یہاں پر ہاتھ کی یہاں ایک رگ ہوتی ہے، اس سے کاٹنے سے انسان مر سکتا ہے، خون اگر جاری ہو گیا تو ایک رگ یہاں کی ہوتی ہے، شاہرگ جسے کہتے ہیں، یہاں پر بھی اگر کٹ جائے اور خون تسلسل کے ساتھ جاری ہو جائے تو یاد رکھو موت واقع ہوتی ہے۔ یہاں بھی صحیح وہی رگ ہے جو اسی کی طرح اسے اگر کاٹ دیا جائے اور خون جاری ہو جائے تو وہاں سے بھی انسان موت کا شکار ہوتا ہے۔ تو برابر اس حیثیت سے یہاں پر لگا۔ یہ بدبخت ترین مشرک وہ تھا جو حبان بن عرفہ کے نام سے تھا، اس نے برابر تاک کے حضرت سعد بن معاذ پہ لگایا اور وہ برابر یہاں لگا اور روکنے کے لیے وقت گزرنے کی وجہ سے خون نکل گیا۔ حضرت سعد بن معاذ نے دعا کیا، اللہ میں سمجھتا ہوں مشرکین کے ساتھ جتنے جنگیں اللہ تبارک و تعالی نے رکھی تھی اس کی سپورٹ کے لیے میں غزوہ بدر میں، احد میں، ہر جگہ شامل ہوا۔ اے اللہ ابھی کوئی باقی جنگ ہے، اللہ مجھے زندہ رکھ۔ یا رب دعا دیکھو کیسی ہے، کیا پیاری دعا ہے۔ ہاں، خون کا فوارہ جب نکلا انہیں احساس ہوا کہ ہو سکتا ہے زخم بڑا ہو جائے اور اس سے مجھے موت آ جائے، تو ان کی دعا تھی کہ اے اللہ جتنی مدافعات اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اسلام کے لیے مجھے کرنا تھی مشرکین کے خلاف میں نے کی زندگی بھر، اور پتہ نہیں یہ آخری معرکہ ہے یا نہیں مشرکین کا، اگر ہے اللہ مجھے شہادت نصیب کر دے اسی زخم سے، یہ آخری معرکہ ہے، پھر مشرکین حملہ نہیں کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، خاص طور پر مکے کے مشرکین۔ تو اے اللہ اسی ایک زخم کو مجھے اتنا لمبا کر دے کہ میں شہید ہو جاؤں تیری راہ میں، اگر نہیں ہے تو اے اللہ مجھے باقی رکھ تاکہ تیرے رسول کی مدافعات کے لیے میں لڑتا رہوں، میری زندگی لمبی کر دے۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا، کیونکہ اس کے بعد اب قریش کا کوئی موقع نہیں تھا لڑائی کا، وہ میں بتاؤں گا آگے چل کر، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اب ادھر آئیے حال کیا تھا مسلمانوں کا، دن بدن کمزور اور فاقہ کشی کی نوبت، باہر نکلنے کا کوئی سامان نہیں، تجارت نہیں، معاشی طور پر خود پابندیاں تھی، یہاں سے باہر نہیں جا سکتے، تجارت کچھ نہیں ہو سکتی، کھانے پینے کے اشیاء نہیں ہیں اندر، اور ادھر سامنے مشرکین ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، جہاں تک مورخین نے لکھا ہے وہ 1 مہینے کے قریب ہوتے ہیں، 1 مہینے کے جو محاصرہ ہوا تھا خندق کا معاملہ وہ 1 مہینے کا تھا۔ ہاں، غزوہ خندق اسی نام سے، اسی خندق کی وجہ سے غزوہ خندق کہلایا۔ اس کا ایک نام غزوہ احزاب بھی ہے، احزاب اس واسطے کہ حزب کہتے ہیں جماعت کو، احزاب اس کی جمع ہے، جماعتیں، یعنی مکے کے لوگ، یہودی اور پہاڑی قبائل کے غطفان کے لوگ، یہ پورے جتنے بھی تھے سب جمع ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے آئے تھے، اس واسطے اسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ اور سورہ احزاب جو آج پڑھی گئی خاص طور پر تراویح میں، اسی غزوے پر تبصرہ ہے جس کی وجہ سے اس کا نام سورہ احزاب رکھا اللہ تبارک و تعالی۔ ہاں، سورہ احزاب وہی ہے جہاں پر یہ احزاب کے جنگ کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالی نے تبصرہ کیا ہے، تمہارے اوپر کیا حالت تھی، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔
وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَبْصَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایک حرکت اس میں نوٹ کرائی ہے۔ جب خود رب کہتا ہے کہ ہم نے آزمائش ڈالی اور بڑی زبردست آزمائش تھی صحابہ پر، ہاں، اس جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، ایسا معلوم ہو رہا تھا دشمن اوپر سے بھی آ رہا ہے، نیچے سے بھی آ رہا ہے، ہر طرف دشمن ہی دشمن چھایا ہوا ہے تمہارے لیے۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، آنکھیں پلٹ گئی حیرت سے، ڈر کے مارے آنکھیں کیا ہو گئی؟ جیسے کبھی کبھی کوئی حادثہ دیکھتا ہے بندہ، کوئی کیا ہے بہت بڑا معاملہ ہو جاتا ہے تو وہ دھری کی دھری رہ جاتے، آنکھیں کھلی، اسے کہتے ہیں زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، کلیجے اٹھ کے تمہارے حلقوں میں آ گئے۔ کبھی کبھی بولتا میرا کلیجہ پھٹ جائے گا بھائی، یہ دیکھتے نہیں ہوتا، بولتا نا، وہی حالت ہے یہ آیت میں جو اللہ نے منظر کھینچا ہے۔ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، جگر کے کلیجے جو لے کے کیا ہو رہے تھے، یہاں پر تمہارے حلقوں میں اٹک گئے تھے حالت دیکھ کر۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور بہت سے لوگ اللہ سے گمان کر رہے تھے برا گمان۔ ہاں، بہت سے کمزور مسلمان منافقین کہہ رہے تھے کہ ارے یہ کیا جی، ہم تو رسول کے ساتھ آئے تھے، فتح ہوگی، یہاں تو کوئی فتح کا دور دور تک معمول نشان نہیں مل رہا ہے، شاید آج ہم مٹ کے رہ جائیں گے۔ اس لیے فرمایا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اس وقت کو یاد کرو جب یہ منافقین کہہ رہے تھے جن کے دلوں میں مرض ہے۔ کس کا مرض؟ کس کا مرض؟ نفاق کا مرض۔ ہاں، یہ منافقین اس مرض میں مبتلا تھے جو کسی ٹیسٹ معلوم نہیں ہوگا، کسی لیبارٹری میں کیا ہے ٹیسٹ نہیں ہوگا اس کا، یہ مرض بڑا خطرناک ترین مرض ایمان کو کھا جاتا ہے۔ تو فرمایا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کوئی وعدہ نہیں کیا سوائے دھوکے کے۔ صاف کہنے لگے، آپ نے کہا کہ عجم آ جائے گا، عرب آپ کے انڈر میں آ جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ شام دے دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا دے دے گا، آخرت دے گا، یہاں تو کچھ کھانے کو نہیں مل رہا ہے، اور آپ کے وعدے تو بڑے بڑے تھے، یہاں تو ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 15 دن گزر گئے ہیں، حاجت کے لیے جائیں گے تو بھی ڈر کے مارے جائیں گے کہ کہیں کوئی تیر آ کے نہ لگ جائے، یہ حالت ہماری ہو گئی، اور اللہ اس کے رسول تو ہمارے لیے بڑے بڑے وعدے کر رہا ہے۔ تو اس واسطے منافقین ظاہراً بول پڑے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور یہ وہ دن تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی آزمائش کرنی چاہیے، بہت بڑی آزمائش، زلزالاً شدیدہ، شدید ترین آزمائش تھی، یہ معمولی آزمائش نہیں تھی، یہ ہر طرف چاروں طرف دشمن ہی دشمن، اور اندر کوئی سامان نہیں، کھانا نہیں۔ تو اسی لیے فرمایا کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اور ان میں سے ایک جماعت آ کے کہنے لگی وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا، ہاں، یہاں پر کچھ نہیں ہے ہمارے لیے سوائے موت کے، اس واسطے چلو واپس پڑے ہم۔ ہاں، ہمارے گھر کیا ہیں؟ کھلے پڑے ہوئے ہیں، ان بیوتنا عورہ، اللہ کہتا ہے وما ہی بعورہ، کچھ کھلے ہوئے نہیں تھے، ان یریدون الا فرارا، یہ اس واسطے کہہ رہے تھے کہ بھاگنا چاہتے تھے، آ کے اجازت لینا شروع کر دی، اللہ کے رسول ہم نہیں رہ سکتے یہاں پر، ہمارے گھر باہر پیچھے ہمارے بیوی بچوں کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، پیچھے سے دشمن حملہ کر دے تو ہمارے گھر تو گئے۔ ہاں، وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، آ کے نبی سے کہنے لگے تھے۔ ہاں، لیکن جو مسلمان تھے وہ بڑے مضبوط تھے، ان کی باتیں کیا تھی؟ اللہ اور اس کے رسول نے جو ہم سے وعدہ کیا ہے وہ ہو کر رہے گا، یہاں تک کہ تمنا کر رہے تھے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا،
بہت سے دعائیں کر رہے تھے کہ اے اللہ جنہوں نے قسمیں کھائی ایمان اور اسلام کے لیے اور اللہ کے رسول کی حفاظت کے لیے اور اس قسم کو پورا کرنے کے لیے شہید ہو گئے، وہ تو تیرے پاس پہنچ گئے۔ رجال صدقوا، بالکل سچا کہا، اپنی زندگی میں سچ کر دکھایا جو اللہ اور اس کے رسول سے وعدہ کیا تھا۔ ما عہد اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ، جن کو تو نے بلا لیا شہادت دے دی وہ تو پہنچ گئے۔ ومنہم من ينتظر، دوسرے صحابہ انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں کہ کب کوئی تیر آ کے لگے اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شہید ہو جاؤں۔ یہ تو کھڑے ہوئے ہیں موت کے انتظار میں، جو وعدہ ہم نے کیا یہ وعدہ پورا ہوگا، کوئی نیزہ لگے گا، کوئی تیر لگے گا، کوئی تلوار لگے گی اور رب ہم کو بلا لے گا۔ من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، اس میں وہ کوئی تبدیلی نہیں چاہتے، جو وعدہ رب سے کیا ہے وہ ہر روز لے کے نکلتے ہیں اپنی جان ہتھیلی پہ اور سوچتے ہیں کہ آج کوئی تیر لگے گا، کل کوئی تیر لگے گا، جیسے ہی لگے اور رب بلا لے اے اللہ ہم حاضر ہیں، بس تیرے لیے جی رہے ہیں، تیرے لیے مر رہے ہیں۔ یہاں صحابہ کا یہ حال تھا، ہاں ادھر منافقین کا یہ حال تھا، ادھر مشرکین کا یہ حال تھا۔ یہی ایمانی کیفیات تھے جس میں آپ کو دیکھنا ہے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیسے اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کی مدد کی اور کیسے کیسے معجزات رونما کیا۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت بھوک میں ہیں اور میرے گھر میں سوائے ایک دو فرد کے کھانے کے کچھ نہیں تھا۔ میں نے بیوی سے کہا کسی طرح میں اللہ کے رسول کو اکیلا لاتا ہوں، تم تیار کرو کھانا۔ ہمارے پاس صرف 1 کلو، یوں سمجھیے 1 سا جو، یوں سمجھ لیجئے کہ 2-3 کلو جو 1 سا جو فطرہ دیتے ہیں سا میں، ہاں 2.5 کلو کا وزن ہوتا ہے عموماً، اتنا تھا، اور ایک چھوٹے سے بکری کے بچے کو ہم نے کیا ہے ذبح کیا سالن کے لیے۔ اور میں سوچتے جا رہا تھا کہ اگر خواص آ جائیں گے تو کھانا بس ہوگا، اگر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤں اور ان میں ساتھ ساتھ ابو بکر، عمر، عثمان، علی اس طرح کے خواص بھی ساتھ میں آ جائیں یا کچھ انصار کے 1-2 ساتھ میں آ جائیں گے تو بالکل کھانا برابر ہو جائے گا۔ کسی نہ کسی طرح ہم اطلاع دیں گے اس کی کہ اللہ کے رسول آپ خواص کے ساتھ آ جائیے یا آپ اکیلے آ جائیے۔ لیکن ادھر وہ پہنچے، ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دعوت کے لیے آئے ہو۔ اب بالکل آیا ہو گئی بات، بالکل سب کے سامنے بات ہو گئی۔ اب وہ نہ کر سکتے ہیں نہ ہاں کر سکتے ہیں، کیونکہ آئے تو اسی لیے تھے۔ تو حضرت جابر کی زبان سے نکلا ہاں اللہ کے رسول، آیا تو تھا وہی، لیکن اب سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ بولوں یا نہ بولوں۔ اب تو آپ نے سب کے سامنے پوچھ لیا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 کے قریب صحابہ اس وقت اس سراؤنڈنگ میں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو جابر کے ہاں دعوت ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ پھر تو میں خاموش ہو گیا، دعوت تو اللہ کے رسول نے دی ہے، جابر تو نہیں دیا ہے۔ جابر تو بلانے آیا تھا لیکن جابر تو نہیں دیا ہے دعوت، دعوت تو رسول نے دی ہے، رسول جانے۔ وہاں پر تو 4-5 آدمی کے کھانے سے زیادہ ہے نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کے گھر پہنچے تو جابر سیدھے بھاگتے گئے، اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو تم نے جو بنایا تھا پلان وہ پورا چوپٹ، ہم نے جو بلانے گئے تھے 4-5 کو وہاں معاملہ ہی نہیں بنا 4-5 کو بلانے، اس سے پہلے کہ اللہ کے رسول نے دعوت دی تھی۔ جابر کی بیوی بڑی ذہین و فطین متقی پرہیزگار تھی۔ اس وقت کی بیویاں بھی دیکھو، ہمارے بیویاں نے تو کیا جی تم نے ایک کام دے تو سیدھا کرنے آتا نہیں جی، سب الٹے سیدھے کرتے تمہیں کام، الٹا ہم نہ کوستی، ہاں تمہارا بھی یہ چھل ہمارا بھی یہ چھل، بابا کیا بھی نیا نہیں، الگ الگ ہے، سب کا حال ہے۔ ہاں تو انہوں نے کہا کہ دیکھو دعوت تم نے دی، دعوت رسول نے دی، اب پریشان کیوں ہوتے ہو؟ جب رسول نے دی ہے تو رسول کو معلوم ہے، بس اللہ پر توکل رکھو، ہوتا کیا دیکھو۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 10-10 لوگ بیٹھتے جائیں، کھاتے جائیں، اور روٹیاں پک کے آ رہی تھی اور شوربہ نکالتے جا رہے تھے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ 1000 افراد کھا کے ختم ہو گئے، نہ روٹیاں کم ہوئی نہ شوربہ کم ہوا۔
بلکہ ایسا محسوس ہو رہا تھا جتنا تھا اس سے تھوڑا بڑھ گیا. ہاں بالکل بھی چل رہے تھے پورے کے پورے. تب جابر کی سمجھ میں آیا کہ اصل میں معاملہ کیا تھا. یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کی اور اس وقت کے ایمانی مشاہدہ اور وہ دراصل جو کچھ بھی انہوں نے جذبات کے ساتھ اللہ کے لیے قربانیاں دی تھی اس کے لیے رب کا یہ معجزہ رب نے یہ دیا تھا رحمتیں کہ صرف 20 افراد بھی نہیں 5-6 افراد کا کھانا 1000 افراد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رکھ دیا. ایک ہی نہیں ایسے کئی واقعات غزوہ خندق کے دوران پیش آئے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ دیکھ کر گئی کہ بہت بھوکے ہیں. یوں سمجھیے کہ 1 کلو اناج لے آ کے رکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آؤ بسم اللہ پڑھو کھاؤ اٹھاتے جاؤ یہاں تک کہ پورا 1000-1500 کا لشکر کھا لیا اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی. لیکن یہ معجزے پرماننٹ نہیں تھے, یہ کبھی کبھار ہیں. پرماننٹ حال کیا تھا؟ حضرت انس کہتے ہیں بھوک کی وجہ سے کچھ کھڑا ہونا کچھ میسر بھی نہیں تو ہم دراصل کم از کم خوشبو سے ہمت لیا کرتے تھے. یا رب 2 کلو یعنی یوں سمجھو 1 سا جو اس میں کچھ چکنائی لگا کے لے آ کے پکانے کے لیے رکھ دیتے جہاں خندق ہے کھود رہے ہیں جہاں پر صحابہ تھے, اور اسے ابالنے کے لیے رکھ دیتے تو وہ ابلتا تو ایک خوشبو, کھانے کی ایک خوشبو ہوتی ہے نا, چاول ہی ہو لیکن ایک خوشبو ہوتی ہے, جو ہو ایک خوشبو ہوتی ہے اس کی, اور اس میں کچھ چکناہٹ ملا دے تو کھانے کی ایک خوشبو. اس خوشبو سے اپنے آپ کا پیٹ بھرا کرتے تھے. کھانے کو نہیں, سب کھائیں گے تو کہاں جائے گا وہ 2 کلو. وہ دراصل پک رہا ہوتا اور اس میں سے جو خوشبو اٹھتی وہ اس خوشبو سے اپنے پیٹ کو پالتے, اپنے پیٹ کو کیا ہے اس خوشبو سے بھرتے اور کام کرتے رہتے. حتیٰ کہ کئی مواقع ایسے ہوئے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمت نہ دیں تو وہ اٹھ بھی نہیں سکتے تھے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشعار پڑھ کے انہیں کیا کرتے تھے, دعائیں دے کے ان کی ہمتوں کو کہیں بڑھا دیا تھا. ہاں عموماً کہا کرتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ, اے اللہ یہ زندگی کوئی زندگی نہیں ہے سوائے آخرت کی, اور یہ مہاجرین اور انصار کو تو بخش دے. تو صحابہ کو جوش آ جاتا, اللہ کے رسول کی دعائیں ساتھ میں ہیں. تو ادھر کوئی عبداللہ ابن رواحہ بہت بڑے شاعر تھے, کبھی کبھی وہ اپنے اشعار پڑھتے تو اللہ کے رسول ان کے اشعار میں اپنی آواز ملا لیتے, اور اسی لحن کے ساتھ شعر کیونکہ کیا ہے نثر کی طرح نہیں ہوتا, شعر میں کچھ لمبا کرنا پڑتا ہے, کہیں کیا ہے کم کرنا پڑتا ہے, اسی لحن کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے اشعار کو پڑھتے تو صحابہ اور جوش میں آ جاتے. ہاں آگے بڑھو, اللہ نے تمہارے لیے بہت رکھا ہے. عبداللہ ابن رواحہ کے اشعار لولا اللہ مہتدینا لا فینا ولا صلینا, اللہ اگر تو نہ ہدایت دیتا تو ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے, ہم نہ نماز پڑھتے, ہاں نہ ہم روزہ رکھتے, نہ اسلام کے احکامات پاتے. تیرا بہت بڑا کرم ہے. اب یہاں سے پھر اللہ کے رسول اسے لمبا کھینچ کے پڑھتے تو صحابہ اور آگے بڑھ جاتے اور ساتھ میں دعائیں دیتے رہتے. وَأَنزِلًا سَكِينَةً عَلَيْنَا, اللہ ان لوگوں پر سکینت نازل فرما. اب یہ سکینت ہی کا معاملہ تھا کہ فرشتے ساتھ دے رہے ہیں اس حالت میں کہ کئی دنوں کا فاقہ ہے لیکن کام برابر جاری ہے, کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے. اسی اسنا میں ایک بخاری و مسلم کی روایت کے مطابق ایک اہم ترین واقعہ وہ ہوتا ہے جہاں پر کھدائی میں ایک چٹان آ جاتی ہے, ایسی چٹان کہ ہر کوئی ٹرائی کرتا ہے گدال کے ساتھ لیکن گدال ٹوٹ جاتی ہے لیکن چٹان نہیں ٹوٹتی, بڑا سخت ترین پتھر. جب سب ٹرائی کر لیتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول اس معاملے کو آپ ہی کیجیے, یہ چٹان ٹوٹنے والی نہیں لگ رہی ہے, اور اگر یہ نہ ٹوٹے گی تو پھر ہم خندق نیچے تک نہیں کھود سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتھر باندھے ہوئے اس وقت بھی نیچے اترتے ہیں, لاؤ گدال مجھے دو میں جاتا ہوں. پھر اس کے بعد اللہ کا نام لے کر اللہ اکبر کہہ کے مارتے ہیں تو چٹان کا ایک ٹکڑا
ٹوٹ کے گرتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خوش ہو جاؤ مسلمانوں، ابھی مجھے اللہ نے شام کے محلات عطا کیے۔ یا رب، کیا موقع ہے، کیا خوشخبریاں مل رہی ہیں۔ ہاں، وہاں صحابہ تھے، اللہ کے رسول کی ہر بات کو سچ مانتے تھے، اعتقاداً بھی عملاً بھی، ورنہ تو ہم مذاق اڑاتے کہ کہاں کھانے کو پیسہ نہیں ہے، فاقہ کشی ہے، ادھر دشمن پڑا ہوا ہے، ادھر عورتوں کو کوئی سیف جگہ نہیں ہے، اور آپ ہم ہی دے رہے ہیں کہ وہ شام کے محلات عطا ہو گئے۔ شام اس وقت امریکہ سمجھیے، اس وقت کا امریکہ۔ پھر دوسرا مار مارے اور دوسرا ٹکڑا نکلا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فارس کے محلات مجھے دے دیے گئے۔ گویا کہ رشیا، وہ زمانے کی دو بڑی طاقت تھے نا، اب وہ بھی ٹوٹ گیا ہے اب، لیکن اب تو امریکہ تو باقی ہے۔ لیکن اس زمانے کے اعتبار سے یہ دو اہم ترین تھے جن کے پاس ایسے خزانے تھے کسی اور کے پاس نہیں تھے۔ پھر تیسرا مارا تو چٹان بالکل ریزہ ریزہ ہو گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یمن کے پورے خزانے بھی مجھے دیے گئے۔ یہ تین ہی بڑے بڑے کیا ہیں، خزانے اور بڑی بڑی مملکتیں اور حکومتیں تھیں۔ ہر بار یہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، پہلی ضرب پہ کہا کہ مجھے شام کے پورے خزانے میں، یعنی عیسائیوں کے پوری حکومت، شام عیسائیوں کی پوری حکومت، اور ادھر فرمایا کہ مجھے کیا ہے، فارس کی پوری حکومت، آتش پرست جو تھے ایرانی ان سب کی، فارس اسی کے تھے، مدائن کے خزانے مجھے دے دیے گئے، مدائن ان کا کیپٹل تھا۔ اور آخری میں فرمایا کہ یمن، یعنی عرب کی جتنی علاقے ہیں وہ سب یمن سے ہو کے گزرتا ہے، یمن کے بھی پورے مجھے دے دیے گئے۔ گویا کہ پورا کنٹرول میرے ہاتھ میں۔ کب کہہ رہے ہیں؟ جب فاقہ کشی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، دشمن یہاں 1000 نہیں 10,000 پڑا ہوا ہے، اور کب مدینے کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی۔ اگر ہم ہوتے تو مذاقاً کہتے کہ اللہ کے رسول کیا باتیں کر رہے ہیں، لیکن وہ صحابہ تھے، ہر ایک بات کو سچ مانتے بھی تھے، عمل بھی کرتے تھے، بس اس سے ان کے دلوں کو اور مضبوطی ہو گئی کہ ہم مٹنے والے نہیں ہیں۔ اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے زیادہ دن نہیں لگے۔ صدیق اکبر کی خلافت کے فوری بعد حضرت عمر کی خلافت میں یہ پورے خزانے قدموں تلے آ گئے مسلمانوں کے۔ صرف 2.5 سال، 2 سال 3 مہینے تو صدیق اکبر کی خلافت ہے، پھر اس کا حضرت عمر کی خلافت آ گئی۔ اللہ کے رسول کے وفات کے 5 سال نہیں گزرے، پورے وہی ہوا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ مدائن کے خزانے بھی قدموں میں آ گئے، اور اسی طرح شام کے خزانے بھی آ گئے، یمن کے خزانے بھی آ گئے مسلمانوں کے قدموں میں، جو اللہ کے رسول اس وقت پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ معاملہ جیسے ہی کچھ مسلمانوں کو دھارس ملی اور وہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، اور ادھر شدید ترین معاملہ ہو رہا ہے مشرکین سے، اب اس میں آستین کے سام بن کے نکلے یہودی۔ اس میں سب سے اہم ترین کردار بھی وہی بدبخت کیا جو جا کے وہاں پر مشرکین کو اکسایا، بنی نذیر کا سردار حوی بن اخطب۔ وہی سردار ادھر بھی آ کے، ایک قبیلہ اور باقی رہ گیا تھا نا، یہودیوں کے کتنے قبائل تھے؟ 3 تھے نا، تو 2 تو چلے گئے، کون کون؟ قینقاع اور نذیر، تو باقی کون بچا؟ قریظہ بچا ہوا تھا۔ اب یہ قریظہ کہاں تھا؟ مدینے کے اندر ہی تھا۔ ہاں، اس سے بھی معاہدہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہمارے اوپر مصیبت آئے گی تم مدد کرنا، تمہارے اوپر آئے گی ہم مدد کریں گے، اور ہمارے دشمن کے خلاف نہیں جانا۔ وہ اپنے وعدے پہ قائم بھی تھا، کیونکہ دیکھ چکا تھا جو لوگ قائم نہیں ہوئے ان کی حالت کیا ہوئے۔ لیکن ان کی ذہنی طور پر سب سے اہم ترین کارگزاری یہ بدبخت نے کی، حوی بن اخطب نے۔ اس نے کیا کیا؟ اندھیرے میں نکل کے سیدھے دروازہ کھٹکھٹایا اس کے گھر کو، جو بنو قریظہ کا حاکم تھا کعب۔ اس نے کہا کہ بھائی تم کس واسطے آئے ہیں معلوم ہے مجھے، تم جاؤ واپس، میں دروازہ نہیں کھولوں گا۔ اس نے کہا کہ نہیں جی دروازہ کھولو، بہت اہم بات کرنے آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ نہیں، کچھ نہ کچھ تو کہے گا جس کی وجہ سے مجھے پریشانی اٹھانا پڑے گی، تو جا۔ وہ کئی منٹوں تک دروازہ کھٹکھٹاتا رہا، منت سماجت کرتا رہا، یہاں تک کہ اس نے دروازہ کھولنے پہ مجبور ہو گیا۔ جب آمنے سامنے بیٹھے، حوی بن اخطب نے ایسی باتیں کی
کہ کسی طرح تو مسلمانوں کے اندر سے حملہ کر دے، چھڑا گھونپ، خاص طور پر جہاں عورتیں اور بچوں کو رکھا گیا ہے وہاں تو کیا کر حملہ کر، ادھر سے مشرکین حملہ کریں گے، اب دونوں اگر ہم مل کے کر دیں گے تو مسلمان کا صفایا ہو جائے گا۔ بڑی خوشخبری لے کے آیا ہوں تیرے لیے۔ کعب نے کہا کہ نہیں، دیکھو پہلے ہی 2 مرتبہ ہم لوگوں نے عہد شکنی کی اور ہمیں زبردست ذلت اٹھانا پڑی، یہ تے میرے لیے خوشخبری نہیں، تو ذلت لے کے آیا ہے میرے لیے، یہاں سے نکل جا۔ لیکن اس بدبخت نے بات نہ چھوڑی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں منوا کے ہی چھوڑتے ہیں، وہ ٹیلنٹ بھی ہوتا ہے ان کو اور برائی میں بڑے تیز ہوتے ہیں، ایسا ہی تھا یہ۔ حوی ابن اخطب نے اتنی باتیں بتائی، آخر کار کعب نے مان لیا کہ چلو ہم بدعہدی کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی مصیبت تھی، اندرونی تھی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب بارڈر پہ تھے، مدینے کے خندق کے پاس، جتنے نوجوان صحابہ اور جتنے مرتے سب بارڈر پہ تھے، اندرونی حفاظت کوئی سپاہی نہیں تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی خطرے کے پیش نظر سب گھروں سے عورتوں اور بچوں کو بلوا لیا تھا، اور ایک گھر میں جو تھوڑا سا وسیع تھا وہاں پر ٹکا لیا تھا کہ دیکھو کل کچھ ہو جائے تو خود عورتیں تیار ہو جائیں تاکہ ہمیں دراصل کیا ہے یہاں توجہ دے سکے۔ تو گھروں کی عورتیں اور بچے ایک گھر میں جمع ہو گئے تھے، خدشہ تھا کہ کہیں یہ بنو قریظہ بدعہدی نہ کر دے۔ یہی نیوز آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ بنو قریظہ بدعہدی کر رہے ہیں۔ انہوں نے دراصل مان لیا ہے قریش کے ساتھ مل کے جنگ کرنے کا، اور یہاں پر اندرونی طور پر یہ حملہ کر دیں گے۔ جب آپ یہاں سے لڑائی کر رہے ہوں گے، پیچھے کی طرف سے بنو قریظہ حملہ کر دیں گے، اور ادھر بچوں کے لیے اور عورتوں کے لیے بھی بہت بڑا خطرہ ہے۔ اس سے بڑے بے چین ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ روایت پڑھیں گے تو حیران رہ جائیں گے، حالات کا پس منظر میں کیسے کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مصائب و آلام آئے۔ دیکھو خاص طور پر اپنی ذات سے زیادہ اپنی امت کے لیے، صحابہ کے لیے، وہاں کے حالات کے لیے کتنے فکر مند ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے ہی یہ نیوز پہنچی پریشان ہو گئے، اور سردار جو انصار کے تھے سعد ابن معاذ اور ساتھ میں 2-3 صحابہ کو بلا کے کہا کہ دیکھو جا کے تحقیق کرو، اور بڑے ہی خفیہ طور پہ جانا، کسی کو عام لوگوں کو معلوم نہ ہونا کہ ان باتوں کا، اور جا کے انہیں سمجھاؤ، اگر وہ لوگ واقعتاً پھرنے والے ہیں تو سمجھاؤ، ڈراؤ، یہ دراصل بدعہدی ہے، لیکن اگر واقعتاً یہ رپورٹ سچ ہے کہ وہ لوگ ہمارے خلاف ہو چکے ہیں تو پھر آ کے ہمیں ایسے بتانا کہ عوام کو پتہ نہ چلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں ہاں ان حالات میں کیسے ٹیکل کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سعد بن معاذ کو واپس آ کے اشاروں میں بتلانا۔ واقعہ وہی ہے جو آپ نے دیکھا ہے۔ اگر وہ لوگ بدعہدی نہیں کر رہے ہیں اور ہماری بات مان لیے تو کھل کے بتانا پورے لوگوں کے سامنے، تاکہ ان کو کیا ہے ہمت ملے۔ دیکھیے کون سی بات بتانا، کون سی بات نہیں بتانا، عوام کے سامنے کیسے ریئیکٹ کرنا، کیسے نہیں ریئیکٹ کرنا، کیسے سیکھنا ہے، اللہ کے رسول سکھا رہا ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے، اس نوعیت کی کوئی ٹریننگ ہے ہی نہیں۔ کون سی بات بولنا، کون سی بات بولنا نہیں معلوم، آپ کو یہ چیختا رہتا سب کے سامنے، سب کے حوصلے بڑھ جاتے۔ کون سی بات بولنا، کون سی بات نہیں بولنا، وہ سینس رہنا نہیں رہا تو جن کے پاس وہ سینس ہے وہاں تک پہنچا کے چھوڑ دینا، بولنا نہیں۔ پھر کہاں کی آگ لگی، کہاں کی کون کی مارا، انہیں فر 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 سب خوب بھیج ڈالتا۔ پورے مسلمانوں ڈر کو کانپ لے کو، دیکھو بھائی وہاں کیا کی ہوا کرتے، غلطا مسلمانوں کو مارتے کہتے، تو دیکھا گیا نہیں نہیں مجھے بھی آیا سو۔ پھر کون جی دیکھے، معلوم نہیں کون دیکھے، پر بھیجا۔ پھر تجھے بولے تجھے ذمہ داری دی، کون تجھے بلا لے گا گھنٹہ پینا کو، تجھے تو بڑا سردار با کیا بھی نیوز آتی سب کو پھیلا، بولے کہیں پھیلاتا ہے۔ آدھی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں آدھے پرابلمز، آدھے کمزوری کی وجہ یہی ہے کہ خبر کی کوئی تحقیق ہی نہیں کرتا۔ آج کا زمانہ پہلے ہی افواہوں کا زمانہ ہے۔ اب اس کے پاس فری واٹس ایپ ہے، اللہ کرے اسے توفیق دے، یہ ایک SMS 5 روپے کر دے، آمین تو ہی بولو نا جی، کون تو ہی بولتا ہے گا دیکھو، ہاں ہمارا یہ کٹ جائے گا نا 5 روپے، وہ بھی ہاں کوئی نارمل SMS فری رقم بھی نہیں کرتا آج، سب واٹس ایپ کرتے، وہ بھی فری چی 100 عموماً 100 فری رہتے نہیں بھائی پیک میں، ہاں سب معلوم، لوگوں کو نہیں معلوم کیا
ہم نہ بہت بعد میں معلوم ہوتا، لیکن پھر بھی انہیں واٹس ایپ میں کرتا ہوں، انہیں اس میں آسانی زیادہ، وائس بھیج سکتے ہیں، ہاں، لیکن بھیجنا کیا ہے یہ سینس نہیں ہے نا تجھے، بھیجتا کیوں تو؟ میں اسی لیے کہتا ہوں تم سینڈ کیوں جی کرتے؟ میں پوچھتا ہوں کہ کیا ایئرٹیل نے، نہیں آ کر ووڈا فون نے، نہیں کوئی دوسری کمپنی نے، جو بھی سم کے کیا ہیں کمپنی سے آپ پر آیت کیا کہ دیکھو واٹس ایپ میں کیا میسج آیا تو بھی سواد میں بھیج ڈالنا، نہیں تو تمہارا کنیکشن کٹ ڈال تو بولا کیا کون تبھی تم نا نہیں بولا نا، کئی کو بھیجے پھر تمہیں؟ سوال یہ جو بات تم کو معلوم نہیں ہے بھیجے کیوں جی تم؟ یہ بھیجنے کی جو خصلت ہے اس کو ختم کرنا چاہیے تم کو نہیں. ہاں اتھینٹک طور پر کوئی بات معلوم ہوئی اور اسے بھی کسے بھیجنا ضروری معلوم ہوا بھیجو، ہر ایک کو نہیں. دین کی ہر بات رندے، دنیا کی ہر بات رندے، بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا تبھی اچھا لگا بھیجتا، کئی کو بھیجا تو انہیں دیکھ کو 10 منٹ برباد کرتا. کیا تبھی اچھی لگی لنک بھیجتا، انہیں وہ نہیں دیکھتا، وہ لنک میں جاؤ کیا کیا کی دیکھتا، پورا عذاب تجھے. بھائی اچھی نہیں ہے، کئی کو بھیجا با تجھے کیا ضرورت؟ نہیں بھیجا ہے تجھے پکڑ لیں گا کیا اللہ تعالیٰ؟ نہیں نا. کچھ بھی مت بھیجو جی، بھیجو ہی مت، چھوڑ دو حال پہ. یہ افواہیں جو بھیج کے جتنا کچھ کیا ہے موجودہ حالات میں مسلمانوں کو جو بار اور جو کچھ بھی ذلت اٹھانی پڑی، یاد رکھو اگر یہ سسٹم بند کرتے تو عجب حالت ہوتی، عجب حالت ہوتی. کرونا میں کئی لوگ صرف دھاچک کی وجہ سے مرے، دوسروں کے ویڈیو دیکھ کے. ہاں اچھا بڈھا تھا انہیں، لیکن اچھا صحت مند تھا، بیٹھے بیٹھے ڈالا اور ایک بڈھا مرتا سو، انہیں دیکھو انہیں مر گا. تجھے کون بھیجو بولے؟ کتنے ضعیف کمزور قسم کے دل رکھنے والے مرے، حالانکہ دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، بیٹھے بیٹھے بھیجا انہیں. ہاں انہیں کمزور ہوا کو ڈالا، انہیں اچھا ہو کو آگا، انہیں دیکھا نا انہیں مر گا اس کا دوست، انہیں ابھی بھی پھر لے کچھ ہے. یاد رکھو یہ بہت بڑا فساد ہے. یہ بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں، ضرورت پہ بات کرو بس، مسئلہ ختم کرو. سینڈ مت کرو. کیا بھی سینڈ کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچو کیا سینڈ کروں، صحیح ہے کیا، ضرورت ہے کیا، یہ وقت صحیح ہے کیا. کوئی 11 بجے، رات کے 12 بجے، 3 بجے، 2 بجے، ارے بیوقوف تو جگتا ہے تو پوری دنیا جگتی ہے کیا؟ سوتا نہیں انہیں؟ بیٹھے بیٹھے ایک آیا بول کو اٹھاتا، وہاں سے یوٹیوب کو جاتا، وہاں سے ایک مووی کھولتا، 3 گھنٹے دیکھ کو وہاں گزارا ہوتا. شیطان شہری تک دیکھتا رہتا. کون یہ فساد کرا؟ کون؟ انہیں اچھا بول کو بھیجا سو آدمی، بیان بول کو بھیجا نا، انہیں فساد کرا سو اسے بیان بول کو بھیجا انہیں، لیکن انہیں اللہ بول کو سولے کو تھا. انہیں بھائی واہ میں صبح کو اٹھنا، سیری کرنا، جانا کرو بول کو، انہیں جا کو سو گا تھا. انہیں بھیجا رات کے 12 گھنٹہ کو بیان بول کو. انہیں کھول کو کیا کرا، 12 سے لے کو 3 تک ایک مووی دیکھا، سنا نہیں نہ، سنا نہیں نہ، سنا نہیں نہ بول کو. عذاب کسے؟ کیوں بھیجتے؟ میں وہی پوچھتا ہوں. نہ بھیجے تو کیا ہوگا جی؟ یہ بھیجنا کم کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بتایا؟ دیکھو کہ اگر برا ہے معاملہ وہی ہے، یہ بدہضی کرتے ہیں تو اشاروں میں بتلانا، بس عوام کو پتا بھی نہ چلے، کیونکہ اس کے حوصلے پست ہو جائیں گے. ہر ایک کا ایمان ایک نہیں ہے. ہاں معلوم ہوا کہ سامنے سے بھی لشکر موجود ہے، پیچھے سے بھی یہ لوگ حملہ کر دیں گے، اور یہ پکی بات ہے، پھر تو کیا ہے حوصلے بالکل ہی پست ہو جائیں گے مسلمانوں کے. حالانکہ صحابہ ہیں ایک ایک بھی، پھر بھی اللہ کے رسول نے کہا اشاروں میں بتلانا. ہاں اچھی نیوز ہے، صحیح ہے بات معاملہ، تو پورا اوپن کر کے بولنا، ہم نے بات کر کے آئے، یہ بدہضی نہیں کریں گے. تو اس سے کیا ملے گا؟ حوصلہ ملے گا. تو حضرت سعد بن معاذ واپس آئے، کہا کہ اللہ کے رسول وہی بات ہے جو آپ نے سنا، بالکل صحیح ہے. یہ بدبخت اللہ کے رسول کو گالیاں دیے اس وقت، اور کھلا کہے کہ تم جو چاہے کرو، ہم مدد کرنے والے ہیں مشرکین کی. اب یہ سن کے حضرت سعد بن معاذ واپس آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا. تو کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں پہ کپڑا ڈال کے لیٹ گئے خاموشی سے. صدمہ ایسے تھا،
ایسے تھا صدمہ ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر سن کے کہ دو طرفہ چکی کے دو پارٹوں کی طرح درمیان میں جیسا پستہ ہے ویسے ہم کیا کھڑے ہیں. تو اللہ کے رسول کو اپنے سے زیادہ اپنے صحابہ اور وہاں کے مومنین اور بچوں اور عورتوں کی تھی. تو اللہ کے رسول ہونے کے باوجود بھی اثر اتنا ہوا کہ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے رسول کپڑا ڈال کے غمگین حالت میں کپڑا ڈال کے آنکھوں پہ خاموشی سے لیٹ گئے. اور یہ دیکھ کے صحابہ اندر سے ہل کے رہ گئے. ہمیشہ دلاسا دینے والے، ہمیشہ حوصلہ دینے والے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج غمگین ہیں اور کوئی لفظ نہیں بول رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد اٹھے اور کہا کہ مسلمانوں ہمت نہ ہارو، فتح ہماری ہوگی، جو چاہیں کر لیں، ہمت نہ ہارو، فتح ہماری ہوگی، لگ جاؤ تم بھی مقابلے کے لیے، دیکھیں گے کیسے حملہ کرتے ہیں. یہ الفاظ تھے. پھر صحابہ کے اندر معاملہ مضبوط کر گئے اور صحابہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے. اب دعائیں تھیں، یہ کیفیت میں سب سے اہم ترین دعائیں تھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرنے لگے، اے اللہ اس جھتے کو بکھیر دے، اللہم شتت شملہم ومزق جمعہم ودمر دیارہم وزلزل اقدامہم. اللہ ان لوگوں کو بکھیر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. ان کو یہ جو جماعت بن کے ادھر ادھر سے 10,000 کا لشکر لا کے کھڑے کیے، ان لشکر کو الگ الگ کر دے، ان کے قدم کو اکھاڑ دے، جیسے یہ آ کے محاصرے پہ کھڑے ہوئے. اللہ نے دعائیں سن لی. اب معاملہ بالکل الٹنے لگا. صرف ایک بندے کے ذریعے اللہ نے پورا کام کرا دیا. ایک ہی بندے کے، نعیم بن مسعود، جو ابھی تک اسلام قبول نہیں کیے تھے اور ان کی جان پہچان مشرکین کی طرف بھی اچھی تھی، یہودیوں کی طرف بھی اچھی تھی، سب کو معلوم تھا، سب سے دوستی تھی، اچھے مقام پہ تھے، ہر کوئی جانتا تھا، دوستی تھی، اور ہر کوئی یہ بھی جانتا تھا کہ وہ مشرک ہے. وہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام قبول کیا ہوں اور کوئی خدمت بھی کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں ان حالات میں کیا کر سکتا ہوں. وہ غزوہ حمراء الاسد میں ہم پڑھے تھے نا، کیسے ایک آدمی سے پورے جنگ کا پھانسا پلٹ گیا، بعینہ، اسی طرح یہ بھی آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اکیلے ایک آدمی کیا کر سکتے ہو؟ کہا کہ جو خدمت آپ دیں گے اللہ کے رسول میں کر سکتا ہوں، میں ایک آدمی ہوں، اکیلا ہوں، لیکن آپ جو بولیں گے میں کروں گا کیونکہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم یہ یہودیوں اور یہ مشرکین اور یہ پہاڑی قبیلے، یہ تین جو مل کے ہمارے خلاف جھتہ بنائے ہیں، ان پہ پھوٹ ڈال سکو تو ڈالو کسی نہ کسی طرح. انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے. اب یہ سب سے پہلے یہودیوں کے پاس گئے، دروازہ کھٹکھٹایا کعب کا، کھولا. بہت دنوں بعد نعیم بن مسعود دکھتے ہی نہیں، کہاں سے آ رہے؟ کہا کہ تیرے لیے اچھی خبر لایا. وہ پوچھنے لگا کیا خبر ہے؟ کہا کہ تو نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بدعہدی کر کے بہت بڑی مصیبت مول لی. اس نے کہا کہ ایسا کیا ہے؟ کیونکہ وہ ان کو مشرک سمجھ رہا تھا، خیرخواہ سمجھ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ دیکھ یہ لوگ جو ہے نا مکے سے آئے ہیں، اگر کچھ ہوا فتح یا کچھ ہوا شکست جو بھی ہے، ان کو یہاں ملنے والی نہیں ہے، یہ تو چلے جائیں گے واپس. لیکن اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مل گئی اور یہ لوگ مکہ چلے جائیں گے تو پکڑیں گے کسے؟ تو یہیں رہنے والا، تیرا گھر یہیں پر ہے، تیری بیوی بچے یہیں پر ہیں، تیرا قبیلہ یہیں پر ہے، پکڑے گا تو پکڑا جائے گا. اور بدعہدی کے خلاف میں سزا تجھے ملے گی، یہ لینے والے نہیں سزا کہ یہاں کے ہے ہی نہیں، تو نے بڑی غلطی کی. اب وہ منت سماجت پہ آ گیا، ہاں واقعی بڑی صحیح بات ہے، میں سوچا ہی نہیں یہ بات ہے، اب میں کیا کروں؟ دیکھ میں ایک آئیڈیا دیتا ہوں. کون کہہ رہے ہیں؟ نعیم بن مسعود. میں ایک آئیڈیا دیتا ہوں. کیا؟ ان لوگوں پہ اعتبار بھی نہیں کرنا زیادہ، کیسے بھی چلے جائیں گے مشرکین. تو
کہ جب تک تم لوگ اپنے سرداروں میں سے 20 افراد کو ہمارے ہاں اس کے طور پر ضمانت کے طور پر نہیں دے گے تب تک ہم جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ ہاں یہ صحیح آئیڈیا، وہ زمانے میں ہوتا تھا، شہزادوں کو رکھ دیتے تھے لے آ کے، کبھی سرداروں کو رکھ دیتے تھے۔ اس نے کہا کہ دیکھو سرداروں کو تو کہہ کے تمہارے بڑے سردار 20 افراد میرے ہاں رہیں گے جب تک جنگ ختم نہیں ہوگی، جنگ ختم ہونے کے بعد ہم چھوڑ دیں گے، ہاں کل کے دن تم ہمارے لیے خطرہ نہ بنو۔ نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، میں ابھی کرتا ہوں۔ اور ادھر سے سیدھے نکل کے یہاں پہنچے مشرکین کے پاس، سب لوگ جمع ہو گئے۔ نعیم بہت دنوں کے بعد کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ بہت بڑی کیا ہے، تمہارے لیے خوشخبری لے کے آیا ہوں، اور تم نے کیا کیا، بہت بڑی غلطی کی ہے ان کو یہودیوں کو جمع کر کے۔ وہ کچھ بھی ہو یہیں کے ہیں، اندرونی طور پر خط و کتابت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جائیں گے، تم سپڑ جاؤ گے، اس واسطے تم کو کوئی نہ کوئی چال کرنی پڑے گی۔ وہ پوچھتے ہیں کہ کیا کریں؟ تم کہو کہ یہودیوں سے ہم تمہیں جب تک قبول نہیں کریں گے تب تک تم اپنے 20 سرداروں کو ہمارے ہاں نہ رکھتے ہو۔ ہاں جب وہ ان کو بلائیں تو تم یہ کہنا۔ یہی حال وہاں پر پہاڑی قبائل جو تھے ان کو بھی یہی کہا۔ اب تینوں شک میں پڑ گئے۔ اب مشرکین نے دیکھا کہ دن پہ دن جا رہے ہیں، دن پہ دن جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیے فلاں دن، وہ اتفاق سے ہفتے کا دن آ رہا تھا، فلاں دن ہم سب مل کے حملہ کریں گے۔ تو پہلے یہودی بولے کہ بھائی دیکھو بھائی، ہمیں ہفتے کے دن نہیں کریں گے۔ کی جی ہفتے کے دن اللہ کیا بھی کرونا کو بولا ہے۔ کب یاد آئی دیکھو ان کو یہ بات، کیونکہ ہفتے کا دن ان لوگوں کے لیے جمعہ کے دن کی طرح تھا، ہاں سبت کا دن تھا وہ۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ، کہ ہاں وہ جو بولتے ہیں نا میٹھا کھانا سنت، ویسا ان کو یاد آیا اس ٹائم پہ کیا کیا کی کر ڈالے ہفتے کے دن نہیں کرنے کا مسئلہ۔ اب دراصل جل نہیں تھا نا، تو وہ دن اتفاق سے ہفتے کا تھا، تو مشرکین سب مل کے کہے کہ کریں گے ہم کیا ہے اب حملہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو جی اللہ ہم کو منع کیا ہفتے کے دن کچھ نہیں کرنا ہے۔ اب یہ پھنس گئے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی ہفتہ نہیں تو کم از کم اتوار کو کریں گے نا، کل کریں گے۔ نہیں نہیں نہیں، پہلے تم کیا کرو، اپنے 20 سرداروں کو ہمارے حوالے کرو تبھی ہم ملیں گے۔ یہ بولتے ہی انہوں نے کہا ارے نعیم نے سچ کہا، یہ اصل میں کیا ہے غدار ہے، اندر سے مل گئے ہیں۔ مشرکین کا جو لفظ آیا ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ نعیم نے بالکل صحیح کہا۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ ہرگز بھی ہم اپنے سرداروں کو نہیں دیں۔ ادھر یہودیوں نے کہا ارے رے رے نعیم نے بالکل سچ کہا کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، یہ بھی 20 سرداروں کو مان رہے ہیں۔ اب یہاں سے پھوٹ پڑنا شروع ہو گئی، اب کوئی حملہ کرنے کے لیے آگے ہی نہیں آ رہا ہے۔ اور ادھر کیا ہو رہا ہے، کھلے میدان میں نہ ہے کہ ہر دن کوئی نہ کوئی مر رہا ہے دھوپ کی ٹھنڈ کی وجہ سے، اور ساتھ میں کیا ہے اونٹ بھی کمزور ہو رہے ہیں، کھانے پینے کے جتنے اونٹ لے آئے تھے وہ بھی کم ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسی حالت میں اب اللہ نے کیا کیا، ایک ایسی زوردار آندھی بھیجی کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے، کوئی چیز نہیں رہی زمین پہ، حتیٰ کہ ابو سفیان اور ان کے قافلے ایسے بھگوڑے بن کے بھاگے، کیا چھوٹا کیا لگا پتہ بھی نہیں چلا، ایسے بھاگ کے نکلنے لگے۔ ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ سے کہا کہ جاؤ ذرا دیکھو اندر کا حال کیا ہے۔ جب وہ آ کے دیکھ کے کہا کہ اللہ کے رسول ان لوگوں کو ہوش بھی نہیں ہے کہ کس طرف جانا ہے، ویسے یہ بھاگ رہے ہیں، اور صبح ہوا تو بالکل میدان صاف تھا، سب کے سب چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ قریش کی آخری جنگ ہے، اس کے بعد ان کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ ہمارے اوپر حملہ کریں، ہاں ہم آگے جائیں گے، اب اس کے بعد ہم جائیں گے، یہ ہمارے پاس آنے کی ہمت نہیں کرے گی۔ اب وہ کیسے، وہ انشاءاللہ اگلے مجلسوں میں آپ سنیں۔ هذا وبالله التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ دیکھیے بھائی کل سے 21ویں تاخیرات شروع ہو رہی ہے، 29 تک ہمارا شیڈول ہوگا، 9:45 کو عشاء یہاں پڑھی جائے گی، پھر 10 سے لے کر 11 تک کا جو ہمارا پروگرام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 اہم ترین واقعات جو آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دیں گے، یہ عنوان چلے گا۔ کب تک؟ 12 نہیں بھائی، کئی کچھ تو پریشان کرتے ہیں لوگ، پہلے سے
بیٹھے ہیں کب کپا لے وہ کیا بولتے ہیں کہ اب پھر کیسا آنا پریشان ہو جاؤ نا اس کے واسطے 11 تک چلے گا 11 کے بعد چائے کا وقفہ اور ذکر اذکار کا وقفہ ہے آپ لوگ وہ بھی مینٹین کریں زیادہ ضائع نہ کریں وقت پھر اس کے بعد 12 بجے نا بھائی اب برابر بول رہا ہوں نا میں 12 بجے سے 1:30 تک دورہ ترجمہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رہے گا جو ریگولر سن رہے ہیں یا سنتے تھے یا پہلے آئے ہیں ان سب کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہم سورہ حجر تک پہنچ چکے تھے ہے نا حجر میں تقریباً ہم ایک رکوع پڑھ چکے تھے وہیں سے ابتدا کروں گا یوں سمجھیے کہ ہم دراصل کیا ہیں 14 پارے تک آ گئے ہیں یہ دراصل 3 سال 2019 سے یا 20 سے شروع ہوا 20 سے شروع ہوا شاید کرونا کا جو ٹائم تھا اس میں آن لائن میں شروع ہوا یہ دورہ ترجمہ الحمدللہ آدھا قرآن کے قریب پہنچ گیا ہے پھر ہم کوشش کریں گے ان 10 دنوں میں کتنا ہو سکے وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ پھر اس کے بعد ٹھیک 1:30 بجے میں پروگرام ختم کروں گا اور پاؤ گھنٹہ وضو وغیرہ سے فارغ ہونے کے لیے 1:45 کو یہاں پر تراویح کا قیام ہوگا 1:45 کو کئی کا تراویح تہجد قیام اللیل جو بھی بولو اس واسطے کیا نہیں کرنا 1:45 کو نہیں آنا کیا عشاء نہ وہ عشاء کام بھی پڑھ لیں گے بول کے پڑھ لے گو ادھر ادھر چکر لگا لے گو پھر لے گو بھر 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 بول کو کیا کرنا گاڑیاں چلا کو ادھر سے ادھر گر کو گھٹنے پھوڑ لے کو منہ پھوڑ لے کو جانا نہیں کام بھی اس کے واسطے پہلے ٹائم آ جانا 9:45 آ جانا وہ پوری رات گزارنا اس انداز میں اس سے بہت بڑا فائدہ بھی ملے گا ایک تربیت میں ملے گی ایک نفس پہ کنٹرول کرنے کا موقع ملے گا اللہ کے لیے یہ مت کیجئے کہ عشاء ہی تو ہے اس کے بعد تو بیانات نہ وہ کیا ہے کیا بھی نہیں نماز پڑھنا سوتا نماز کب جی 1:45 کی جائیں گے اب کہاں جائیں گے اب بلال کو جائیں گے کھائیں گے پئیں گے مذاقاں کریں گے راتا میں نہ کھا سکتے دن میں نہیں کھا سکتے نہ سوچ کو کھاتا اس کے واسطے دن میں کھا نہیں سکتے کیا کرنا پھر کھانا کیا تھا بھی دوسرا کھانا نلی تک آ گا تو پھر کیا ہے ہضم کی ایک دوا ڈال لو کھانا کھاتے پھر ایسا کھاتا ہے بندہ تو یہ کھانے کا معنی نہیں ہے یہ تو یاد رکھو وقت ضائع نہ کرو یہاں ہم پوری رات کی ترتیب بنا کے دے رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کرو کہ آپ کو پوری رات گزارنے کا ایک بہترین پلیٹ فارم مل رہا ہے تو آپ اپنے اوقات کو ضائع کرنے کے بجائے نماز عشاء سے لے کر تہجد کے آخری وقت تک وتر کی دعا تک رہیں گے تو یاد رکھو آپ کے قلب کے اندر آپ خود محسوس کریں گے کہ ایک طرح کی تبدیلی ہو رہی ہے یہ تربیت اگر 10 دن ہو جائے اور واقعتاً دل کی خوشنودی کے ساتھ اور آپ لوگ ذوق و شوق کے ساتھ آپ ساتھ میں رہیں گے تو ماشاء اللہ آپ محسوس کریں گے کہ ایک بہت بڑا علم کا ذخیرہ ہے جو آپ کے پاس موجود ہے تو سب آ جائیں گے نا عشاء کو یہ لیٹ نہیں آئیں گے نا 1:45 کو دروازہ بند کراؤ تمہیں بول 1:45 کو کوئی بھی ہے تو نہیں ہے بول چلا لو تو پہلے آ جائیں 9:45 بجے یہاں پر انشاءاللہ آج کا انعام ماشاءاللہ 139 پورے اس میں پارٹیسپیٹ کیے ہیں اور ونرز آ کر 63 ہیں ونرز پورے 60 پر 3 ہیں کون ہیں بھائی بچے آؤ بیٹا اٹھاؤ ایک اٹھاؤ بسم اللہ بول کے ظہور بادشاہ ماشاءاللہ عمان سے ماشاءاللہ مسقط عمان سے آئے ہیں اور کوئی آؤ جی جلدی آؤ کون انہوں کی جی کیا ہنگیا خراب کی تمہارے لے بیٹے یہ زید پٹھان پونے سے ماشاءاللہ اور ایک کو نہیں بھائی چھوٹا آؤ ایک اٹھاؤ لے عامر بلال ہے نا
بلال، عامر بلال یو پی سے، ماشاء اللہ، ایک یو پی سے، ایک عمان سے، ایک کہاں سے؟ جی وہ عمان، ہاں ایک پونے سے، ماشاء اللہ، اطراف و اکناف سے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جی ایک مغفرت کی دعا ہے، محبوب النساء کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے قبر سے نور سے بھر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حسنات کو قبول فرمائے، ان کے سیئات سے درگزر فرمائے، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ دے۔ دوسرا کچھ اعتکاف کے کچھ باتاں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ناظرین، مرکز السلام 2009 سے جو قائم ہوا، مسلسل اپنی ایکٹیویٹیز میں آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ بات آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے ایکٹیویٹیز یہاں پر ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ مسجد السلام بھی اسی مرکز کے تحت آتی ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالی کے فضل اور مدد کے بعد آپ لوگوں کے چندے سے چلتے ہیں، آپ لوگوں کے عطیات سے چلتے ہیں۔ الحمدللہ کبھی کوئی کمی نہ رہی۔ جب بھی میں اعلان کیا کسی ضرورت کے تحت، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے آپ لوگ آگے بڑھ کے آئے، اس کمی کو پورا کیے، یہاں کے ہوں یا کہیں اور کے ہوں یا میڈیا میں سننے والے ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقبولیت دی ہے کہ رب العالمین دلوں میں انفاق کا جذبہ ڈالا ہے۔ ہمارے مراکز کے تحت خاص طور پر ہمارے جو ادارے چل رہے ہیں، وہ ٹرپلیکین میں بھی ایک ہے، یہاں مسجد قائم ہوئی ہے، ایم آر نگر میں بھی ایک ہے، اور اس کے ماتحتی میں ادارے کے حساب سے وہاں پر کلاسز جاری ہیں، تفسیر القرآن پڑھانے کے الگ کلاسز ہیں، حفظ کے الگ کلاسز ہیں، خود یہاں پر مدرسہ ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کا خرچہ جو ہے وہ 1,80,000 روپیے پر منتھ آ رہا ہے، اور ان اخراجات کے لیے آپ اپنی زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں۔ مسجد کے لیے نہیں دینا چاہیے، لیکن مسجد میں جو ایکٹیویٹیز ہو رہے ہیں، جو تنخواہیں ہو رہے ہیں، ان میں دینے کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، تو آپ اس کی زکوٰۃ یہاں پر ادا کر سکتے ہیں، اپنی زکوٰۃ۔ دوسرے، زکوٰۃ کے علاوہ ڈونیشن، صدقات کو اللہ کی راہ میں نکالیے، تاکہ ہمارے اخراجات 12 مہینے کے اگر ہم کو جمع ہو جائیں پیسے، تو اللہ کے فضل سے ہمارے ایکٹیویٹیز بڑھانے میں بڑی آسانی ہوگی۔ آنے کا خرچہ ذہن میں، جانے کا خرچہ ذہن میں، پھر ذمہ داریاں ذہن میں، پھر میں پڑھوں پڑھاؤں، پھر کیا ہے آپ کے دورے، آپ میرے اپنے دورے ہوں، پھر آپ کو کیا ہے تعلیمات ہوں، درس ہوں، اتنا سب کچھ اگر ذہن میں ہے تو پھر حالت میری اپنی کیا ہوتی ہے وہ مجھے ہی معلوم ہے۔ پہرے کیف ہمارا معاملہ اللہ سے ہے، صرف ریکویسٹ اتنی ہے کہ آپ دل کھول کے یہ 15 دن میں ہر دن کچھ نہ کچھ دیتے جائیں، کیونکہ بڑے ہی بہترین دن اور رات آ رہے ہیں۔ جو ہو سکتا ہے دیجئے، یا کوئی 50,000، 1,00,000، کوئی ایک دن کا بھی اٹھاتا ہے 1,00,000، ایک مہینے کا 1,80,000 لے لیتا ہے، تو یاد رکھیے ہم ایک مہینے کے لیے فری ہو جائیں گے۔ یہاں پر مدارس جو چل رہے ہیں اور استادوں کی جو تنخواہیں ہیں، یہاں بورڈنگ کے اعتبار سے جو کھانے کا ارینجمنٹ ہے، جو رمضان المبارک میں جو کچھ جمع شدہ رقم ہوتی ہے، اس کو لے کے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ فیس بطور نام کی لیتے ہیں، جو دینا چاہے یا جو دے سکتا ہے بندہ۔ کئیوں کی ہم فیسز معاف کرتے ہیں، کئیوں کو ہم 1,000 روپیے 1,500 روپیے بھی لے کے ہم نے کیا کیا تھا، اس سال چلایا تھا، جس میں کئی چیزیں، کئی طلبہ اس میں ہمارے ماتحتی میں پڑھ رہے تھے۔ آج آپ سے ایک گزارش یہی رکھ رہا ہوں میں، ان تمام ایکٹیویٹیز کے لیے اپنے عطیات، اپنے صدقات، ڈونیشن کے ساتھ ساتھ آپ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں۔ نمبر 1، مرکز کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، مسجد کی تعمیر کو نہیں دی جا سکتی ہے، مسجد کے ماتحتی میں چلنے والے اداروں اور تنخواہوں کو دی جا سکتی ہے۔ تو اس حیثیت سے آپ مدد کریں۔
دوسری بات جو میں آپ سے کہتا ہوں وہ یہ کہ ایک مہینے میں کم از کم ایک پارٹ آف پیمنٹ کا تو آپ ذمہ داری لیں، ڈونیشن کے اعتبار سے یا سبسکرائبرز کے اعتبار سے، کہ آپ سبسکرپشن کریں کہ کچھ نہ کچھ ہر مہینہ، اور وہ رمضان المبارک میں 12 مہینے کا ملا کر دیں تو اور فائدہ ہوگا، کیونکہ ایک مہینے کا ہمیں 1,80,000 روپیے کا خرچ ہے، اور صرف یہاں پر جو افطار کا انتظام رمضان میں خرچے اور بڑھ جاتے ہیں۔ میں حساب دیکھا تو تقریباً 10 لاکھ کے قریب آ رہا تھا، کیونکہ افطار کا جو خالی خرچہ ہے ہر دن کا وہ کل رمضان کا 3 لاکھ روپیے ہوتا ہے۔ مجھے شرم سی محسوس ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو تکلیف دے رہا ہوں، آپ لوگ آگے آئیں، اس معاملے میں تعاون فرمائیں، اللہ نے جن کو دیا ہے دے، جن کے صدقات ہیں وہ دیں، جن کے زکوٰۃ ہیں وہ دیں، بہرکیف ہر طرح سے ہماری مدد کریں، اور تاکہ ہم کیا ہیں بہتر سے بہتر اور بھی بہت سے، اور ہمارا اپنا ایک یہ آئیڈیا یہ بھی ہے کہ خواتین کے لیے بھی حفظ کا مدرسہ یہاں پر کھولا جائے۔ امید ہے کہ شوال کے بعد میں اعلان کر دوں تو کر دوں، کیونکہ سوچ رہے ہیں کہ جس طرح ہم لڑکوں کے لیے کھولے ہیں ویسے ہی ہم بچیوں کے لیے بھی یہاں پر انتظام کریں۔ آپ لوگ دعا بھی کریں اور میری صحت کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ میری قوت کے لیے بھی دعا کریں کہ میں اس کام میں کام آ جاؤں، اور رب العالمین اس زمانے میں اللہ کے دین کے کام کرنے والوں میں ہم سب کو لکھ لے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔